ونستعينه وہی معبود، ونستغفره وہی پروردگار، وہی مددگار۔ ونتوكل عليه آسام میں سرکاری ونعوذ مدارس کے بالله بند ہونے من اور شرور قومی مدارس پر أنفسنا خطرات ومن منڈلانے پر ایک سيئات نصیحت آموز أعمالنا بیان بزبان من مفتی يهده صبی اختر الله صاحب دامت فلا برکاتہم مضل العالیہ، له ومن شیخ يضلله الحدیث فلا جامعہ اسلامیہ هادي جلالیہ له ہوجائے آسام۔ وأشهد أن لا ضرور إله سنیے اور إلا دوسروں تک الله شیئر کیجیے۔ وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل النبي وأصحابه وذرياته وعلماء أمته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی بیچ کی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اخیر کی 3 آیتوں میں بندے کی دعا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی 3 آیتیں میرے بندے کے لیے، میرے لیے، اور اخیر کی 3 آیتیں میرے بندے کے لیے۔ اور بیچ کی آیت میں حدیث میں ہے کہ یہ آیت فیما بینی و بین عبدی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں یہ آیت مشترک ہے۔ اس آیت میں میری تعریف، میری بزرگی، میرے معبود ہونے کا بھی تذکرہ ہے اور بندہ کی طرف سے مجھ سے مدد مانگنے کا بھی تذکرہ ہے۔ لہذا یہ آیت مشترک ہے اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان۔ چنانچہ اس آیت کا پہلا حصہ ایاک نعبد، اس میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ معبود برحق صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بہت عام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت ہے۔ لہذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تحلیل جس طرح عبادت ہے، اسی طرح ہمارا پڑھنا پڑھانا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ ہی کے واسطے ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ حلال روزگار اختیار کرنا صحیح نیت سے یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کا مفہوم بہت عام ہے۔ حسن نیت کی وجہ سے خالص دنیا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ اٹھا کر تم ڈالو، جو لقمہ اٹھا کر پیار سے ان کے منہ میں رکھو، اس پر بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے حسن نیت کی وجہ سے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی درخت لگائے اور یہ نیت ہو کہ اس درخت کے پھل سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس کے سائے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا، تو جس دن سے وہ درخت لگایا اسی دن سے ان کے نام اعمال میں اجر اور ثواب لکھا جانا شروع ہو جائے گا۔ تو عبادت کا مفہوم عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے پہلے حصے میں بندوں سے اقرار کرا رہے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور دوسرے حصے میں بندہ کہتا ہے
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम मदद आप ही से मांग रहे हैं। इन दोनों हिस्सों को एक आयत में अल्लाह ताला रखकर बंदों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखो इबादत ये मेरी मदद की वजह से तुम कर रहे हो, अगर मेरी मदद तुम्हारे साथ शामिल हाल न रहे तो तुम्हारी इबादत का दरवाजा बंद हो जाएगा, तुम फिर इबादत नहीं कर पाओगे। तुम जो कुछ भी इबादत के लाइन से मेरी रजा और खुशनुदी के लाइन से कर रहे हो, ये सब मेरी मदद से, मेरी तौफीक से। अगर मैं अपनी तौफीक का दरवाजा बंद कर दूं, अपनी मदद का दरवाजा बंद कर दूं, तो तुम्हारी इबादत का सिलसिला भी मुनक़ते हो जाएगा। और इसमें ये भी पैगाम है कि देखो इबादत करने में रुकावटें आ सकती हैं, इबादत करने में कभी अंधेरा सामने नजर आ सकता है, मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मौके में तुम घबराना नहीं, तुम साबित कदम रहना, इसलिए कि अगर मेरी मदद शामिल हाल रही तो तुम्हारी इबादत का सिलसिला कोई ताकत बंद नहीं कर सकती है। मैं हूं ना, मैं तो तुम्हारा मददगार हूं, तुम्हारा मौला हूं, इसलिए जब मेरा सहारा तुम्हारे साथ है तो तुमको घबराने की बात नहीं, तुमको मायूस होने की बात नहीं। लेकिन जरूरत इसकी है कि उस दरवाजे को खटखटाते रहना पड़ेगा, वहां से मदद उतारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। माँ भी बगैर जो है बच्चा के रोए हुए दूध नहीं पिलाती है। माँ के थनों में दूध उसी वक्त जोश मारता है जब बच्चा दिलदिलाता है, रोता है। तो अल्लाह की मदद उतारने के लिए, अल्लाह को मददगार बनाने के लिए बंदों को रुजू अल्लाह करना पड़ेगा, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जो कुछ इबादत का सिलसिला कायम है ये अल्लाह ही की मदद से है, उसमें जो रुकावटें सामने हैं, इन रुकावटों को दूर करने के लिए अल्लाह ही की मदद की जरूरत है। और अगर अल्लाह मददगार है तो फिर किसी तरह की कोई घबराहट की, मायूसी की जरूरत नहीं है। लना मौला वला मौला लकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे उहुद में सहाबा को बताया था कि अबू सुफियान को जवाब दो कि हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मददगार और मौला नहीं है। लिहाजा अगर मौला को हम मौला बनाए रखें तो फिर हमें कोई घबराहट की जरूरत नहीं। अजीज तलबे किराम, दीनी भाइयों, हम सब जानते हैं आसाम में इबादत के लिए हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने बहुत सारी जमीनें वक्फ की थी, बड़े बड़े मदरसे बनाए थे, मगर कुछ लोगों ने नादानिस्ता गलती की वजह से उनको सरकार के हवाले कर दिया। आज उन मदरसों पर ताले लग गए, उन मदरसों को बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया, पास हो गया। अब हमें डर है कि हमारी कौमी मदरसों, हमारे निजामी और जो है गैर सरकारी मदरसों पर कहीं हाथ न लगाए, और दुश्मनों की तरफ से इस तरह के इशारात मिल रहे हैं। ऐसे मौके में हमें अच्छी तरह याद रखना चाहिए, हमें इबरत भी लेनी चाहिए कि जिन्होंने हमारे अकाबिर की राय को, मशवरा को नहीं माना, उनका अंजाम क्या हुआ। और ये भी सोचना चाहिए कि वहां आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हुई, कौन सी ऐसी गुस्ताखियां हुई कि अल्लाह की तरफ से ये निजाम कायम हुआ, ये फैसला हुआ। इसलिए तो हम ईमान वाले हैं, हमारा ये यकीन है कि दुनिया का कोई भी काम अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह के इशारे के बगैर, अल्लाह की मंशा के बगैर नहीं होता। चाहे करने वाला दुनिया में कोई भी हो, हम करने वालों को बुरा भला कहते हैं, मगर हकीकतन वो करने वालों की गलती, वो फैसला लेने वालों की गलती नहीं है। कुरान तो कहता है ज़ालिका बिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे अपने करतूत हैं, तुम्हारे बुरे करतूत का ये नतीजा है। चुनांचे जो है हमारे पास बहुत सारी मोतबर खबरों से ये बात पहुंची और मालूम हुआ कि जो सरकारी मदरसे हैं वहां दीन के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा था। इस्तिंजा खानों में बैजावी, जलालैन, तफसीर की किताबों को जो है आम तौर से इम्तिहान के मौके में डाला जाता था। इम्तिहान की चिट लेके जो है जमालैन के पर, जिसमें अल्लाह का कलाम भी है, आज एक पर्चा में
جو ہے امیتابھ بچن کا اور ایک طرف قرآن کا صفحہ چھاپ دیا تو پورے دنیا میں ہلہ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے اپنے لوگ جو ہے جوتوں میں جو ہے ان تفسیر کی کے ورقوں کو لے کر جو ہے جاتے تھے امتحان دینے کے لیے، اور جو ہے امتحان میں کہیں گارڈ اور نگراں آ گیا تو جو ہے وہ پرچی کہیں بھی چھپا لیے، جو ہے کبھی چوتڑ کے نیچے ڈال دیے، کبھی جوتے کے نیچے ڈال دیے. یہ سب بے حرمتیاں ہوئی اور معلوم نہیں کیا کیا ہوا. تو اس لیے جو کچھ ہوا وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے برے کرتوت کا نتیجہ ہے. اس لیے اب ہمارے جو غیر سرکاری مدرسے والے ہیں، ہم سب علماء، طلباء، عوام، ان مدرسے کے بہی خاں اور خیر خاں حضرات، ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارے سامنے بھی جو ہے مصیبت منڈلا رہی ہے، لیکن ایسے موقع میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر ہم اس کو عبادت سمجھ کر رہے ہیں تو اللہ نے ایاک نعبد کے ساتھ ایاک نستعین بھی فرمایا ہے کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. تمہاری عبادت میں رکاوٹ پیدا ہو تو ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم سے تم مدد طلب کرو، ہم سے مدد مانگو. لہذا اگر ہم اللہ سے مدد لینے والے بن گئے، اللہ کو پکارنے والے بن گئے، اللہ کو مولا اپنا بنا لیے، مدد نازل کرنے اور اتارنے پر قادر ہو گئے، اللہ کو منا لیے، تو ہمیں ذرہ برابر کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے قومی مدرسوں کا نمبر ہے. انشاءاللہ یہ مدرسے قیامت تک باقی رہیں گے. یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، دین قیامت تک زندہ رہے گا. اور بزرگوں کی پیشین گوئی ہے کہ اس ملک میں بھی انشاءاللہ قیامت تک اسلام اور اسلام والے اور دین باقی رہے گا اور عزت کے ساتھ باقی رہے گا. اس لیے ہمیں ایسے موقع میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. ایسے موقع میں اس آیت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اگر یہ کام ہمارا عبادت کے قبیل سے ہے، یہ پڑھنا پڑھانا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نستعین بھی ہمیں سکھایا ہے. لہذا ہم اللہ سے مدد مانگنے والے بنے، اللہ سے کے سامنے جو ہے ہمیشہ گر گرانے رونے والے بنے کہ اللہ یہی مدارس ہیں جو تیرے دین کو زندہ رکھا ہے، یہی مدارس ہیں جن سے قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، مدنی اور باسکندی نکلے ہیں. اے اللہ ان مدرسوں کی لاج رکھ لے، اس کی عزت باقی رکھ لے، اور جو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں یا تو ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے ناپاک ذہنیت سے تو اپنی زمین کو، اپنے بندوں کو پاک کر لے اور ان کے ساتھ تو اپنا مناسب کارروائی کر لے. ہمیں اللہ سے اس وقت مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں بہت بڑی جو ہے ایک نعمت عطا کی ہے کہ معبود کو اگر اللہ کو مانتے ہیں، عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو عبادت کے لائن سے جو بھی رکاوٹیں ہمارے سامنے آئے، جو بھی اندھیرا سامنے آئے، جو مایوسی کی صورتیں سامنے آئے، ایسے موقع میں ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، اس لیے کہ اللہ سے مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. ایک واحد ذات ہے جو مانگنے سے صرف یہ نہیں کہ خوش ہوتے ہیں بلکہ خوش بھی ہوتے ہیں، اجر اور ثواب بھی دیتے ہیں، اپنا مقرب بھی بناتے ہیں. دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا سخی ہو، حاتم تائی ہو، اگر ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے 1 مرتبہ گیا، 2 مرتبہ گیا، 3 مرتبہ گیا تو بعد میں اگتا جائے گا. حالانکہ جو ہے جتنا بیچارہ مانگنے کے لیے آیا ہے اتنا دینے میں ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی ان کو خراب لگے گا. ان کی نگاہ سے وہ آدمی گر جائے گا، سمجھے گا کہ ان کا مجھ سے تعلق بس مانگنے کے لیے، اور اپنی ذات کے لیے مانگنا تو دور کی بات، دین کے لیے، مدرسے کے لیے ہم علماء اگر کہیں مانگنے جاتے ہیں جس میں اپنا دخل نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی تجربہ ہوتا ہے کہ جو ہے بہت سارے سخی، سیٹھ، بڑے بڑے لوگ جن کو مدرسے میں 2-4 ہزار دینے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن جو ہے 2-4 مرتبہ بعد وہ کترانے لگتے ہیں، ان کی نظر بدلنے لگتی ہے. وہ اگر دے بھی دیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان پر شاک گزر رہا ہے، ہمارے تعلق کو یہ بوجھ سمجھ رہا ہے. یہ جو ہے دنیا میں سخیوں کے احوال ہیں، مگر ایک وہ ذات سخی
اور تمام سخیوں کا سخی ہے جو اعلان کرتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اگر میرا بندہ مجھے مانگنا چاہے تو کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، بالکل میں قریب ہوں۔ میرے بندہ مجھ کو مانگ کر تو دیکھے، جو مانگے گا وہ دوں گا، اگر وہ کسی مصلحت سے نہیں دیا، اس بندے کا فائدہ اس چیز کو دینے میں نہیں ہے تو اجر اور ثواب تو ضرور دوں گا، اور اتنا دوں گا کہ جس دن اس کا اجر دوں گا اس دن کہے گا کہ اللہ کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ کیے ہوتے، ہر دعا کا آج بدلہ ہی مجھ کو یہ اجر اور ثواب ملتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور ان کی دعا قبول کرتا ہوں، لہذا فلیستجیبوا لی، بندہ مجھ سے ضرور مانگے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین رکھے، یہ نہ کبھی سوچے کہ میں دوں گا نہیں، میں ضرور دوں گا، ہو سکتا ہے کسی مصلحت سے کچھ تاخیر کروں مگر میں دے کے رہوں گا، اور صرف دوں گا ہی نہیں، مانگنے کی وجہ سے وہ رشد و ہدایت والا بنے گا، لعلہم یرشدون، وہ ان کو ہدایت ملے گی، وہ مجھ سے میرا مقرب ہوگا۔ چنانچہ بزرگوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مسجد میں ایک آدمی ہمیشہ عبادت کرتا تھا، ایک مسافر مہمان اس مسجد میں ایک دن قیام کیا، وہ بھی مسجد کے ایک کونے میں لیٹ گیا، رات میں دیکھا کہ دوسرے کونے میں جو ہے ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اور خوب گریہ زاری کر رہا ہے، اللہ سے رو رو کے مغفرت مانگ رہا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن ایک غیبی آواز آ رہی ہے کہ تم جتنا رو لو تمہارا رونا قبول نہیں، تمہاری دعا منظور نہیں، تمہارا ہاتھ اٹھانا مردود ہے، تمہاری دعا جو ہے رد کی جاتی ہے، اس طرح کی آواز غیبی آ رہی ہے۔ وہ مسافر مہمان لیٹا تھا، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، ان کو بڑا رحم آیا، ترس آیا کہ جو ہے یہ اتنی ٹھنڈی کے رات میں اور یہ ولولا رہا ہے، رو رہا ہے، اتنی آواز آ رہی ہے کہ ان کا رونا مانگنا دعا قبول نہیں، تو کیا ضرورت ہے یہ جو ہے جھک ماری کرنے کی، میرے طرح یہ بھی چپ چاپ سو جائے، کمبل اوڑھ کر لحاف اوڑھ کر۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے یہ آواز ان کو نہ پہنچتی ہو، ان کے کان میں یہ آواز سنائی نہ دیتی ہو، اس لیے وہ کمبل ہٹا کر اٹھ کر گیا قریب میں اور پیچھے سے جو ہے ان کو ٹھوکر مارا۔ وہ اپنی دعا سے فارغ ہو کر پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا رہے کوئی آواز سن رہے ہو نا؟ کہا کیا آواز؟ کہا غیبی آواز آ رہی ہے تمہاری دعا قبول نہیں۔ تو کہا کیا ہوا تم؟ کہا کہ کیا فائدہ پھر یہ جھک ماری کرنے کی، چلو میرے کمبل میں لیٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، ایک رات میں یہ آواز سن کر تم گھبرا گئے، میں تو 70 سال سے یہی آواز سن رہا ہوں۔ کہا کہ پھر جو ہے کیا ضرورت ہے جھک ماری کرنے کی، اتنا گر گرانے کی؟ کہا کہ اگر نامقبول بھی کرے تو بتاؤ، اور کون دروازہ ہے جس کو ہم کھٹکھٹائیں؟ اگر کوئی اور دروازہ ہو جو قبول کر لے تو بتاؤ، اس دروازے کو جا کے ہم دستک دیں گے، اور کوئی دوسرا دروازہ تو ہے ہی نہیں، ایک ہی دروازہ ہے۔ میرا کام ہے دستک دینا، میرا کام ہے گڑ گڑانا، میرا کام ہے بندگی ظاہر کرنا، میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں، قبول کرے نہ کرے یہ ان کا کام۔ چنانچہ وہ آدمی دیکھا کہ اتنا عزم حوصلہ والا آدمی ہے، چھوڑو ان کو، وہ جا کے اپنا سو گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں بعد آواز آئی کہ بندہ پورے 70 سال کی دعائیں، 70 سال کی عبادتیں سب میں نے تمہارا قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے جو سرکاری مدارس کے بارے میں نے بتایا، جو حالات آئے ہیں ہمارے لیے بھی بہت مایوسی، بہت خطرات ہیں، لیکن اگر ہم یہ کام عبادت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم کو اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو مدد کو اگر اتارنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ایک ظالم نہیں، 1000 ظالم اور زمانے کا فرعون بھی اگر چاہے تو انشاءاللہ ان مدارس کو بند نہیں کر سکیں گے، اور اگر ایک مدرسہ بند کریں گے تو 1000 انشاءاللہ مدرسے بنیں گے۔ انگریز نے دلی میں 300-350 مدرسوں کو بند کیا تھا، لیکن آج الحمدللہ دلی شہر میں 3,500 مدرسے ہیں۔
इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज तलबा, ये वक्त हमारे लिए अल्लाह को राजी करने, अपने अल्लाह को मनाने का वक्त है, अल्लाह से मदद मांगने का वक्त है, अल्लाह को राजी करने का वक्त है। दुश्मनों की पलान बहुत खतरनाक है, मगर हमारा अल्लाह जो है उससे ज्यादा ताकत वाला है। और अल्लाह को अगर हम मौला बना लिए तो लना मौला वला मौला लकुम, उनके प्लान बस दुनिया के हद तक है, उनके प्लान उनके हद तक है, लेकिन हमारे अल्लाह के जो प्लान, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े जालिम आए, बड़ी बड़ी बोलियां बोले, लेकिन वो सब जो है दफन हो गए, मिट्टी में मिल गए। इसलिए हमें ऐसे वक्त में अपने मौला को राजी करने की जरूरत है।